رائٹ. اچھا بخاری صاحب ذرا پنجاب سے ہٹ کے کراچی کی طرف بھی جاتے ہیں. ویسے تو وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ جی انتخابات پرامن ہوں گے، لیکن ہیڈنگ ٹورڈز انتخابات کراچی کے اندر صورتحال ذرا کافی کشیدہ نظر آ رہی ہے، اسپیشلی ایم کیو ایم ورسز پاکستان پیپلز پارٹی والی صورتحال. ایک الزام لگا دیا ہے ایم کیو ایم نے کہ آپ بیسکلی وہ امن کمیٹی والی صورتحال کو واپس بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کراچی کے اندر، اور معاملات لندن والوں سے سیٹ ہوئے، سو آن سو فورتھ، بہت سارے الزامات لگائے گئے. یہ کراچی کے اندر جو صورتحال امن و اما کی ڈیولپ ہو رہی ہے پری الیکشنز، آپ کو لگتا ہے ٹرکل ڈاؤن کر کے انتخابات تک بھی جائے گی اور یہ دعویٰ ہی رہ جائے گا وزیر اطلاعات کا کہ پرامن انتخابات ہوں گے؟ دیکھیں جی، بات ہے یہ تو پرامن انتخابات، ہر جو ذی شعور سیاسی قیادت ہے وہ تو ملک میں امن چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کبھی ریونجفل کبھی بھی نہیں ہوئی. انفیکٹ ایم کیو ایم اپنا گراؤنڈ لوز کر چکی ہے. اب ان کو شکست نظر آ رہی ہے، وہ الزام تراشیوں پہ آ گئے. حملے وہ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت تو قطعا نہیں چاہتی کہ جو ہم 15 سال سے وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں اور آنے والے ریزلٹس بھی ہماری فیور میں ہیں، ہم تو کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. تو جس کو کامیابی نظر آ رہی ہو وہ اس قسم کی حرکات تو نہیں کرتا، اور جن کو ناکامی نظر آتی ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں. انریسٹ کریٹ کیے جائے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی جائے. پیپلز پارٹی کی کوئی انٹینشن نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکرز اپنی ذمہ داری سنبھالیں اور انشور کریں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی امن امان قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں. اچھا، آپ نے فرمایا تھا اس سے پہلے کہ آبویسلی جب پیپلز پارٹی 100+ اور آبویسلی قومی اسمبلی کے علاوہ باقی اسمبلیوں کو ملا کر ول ٹیک ہنڈریڈز آف سیٹس، تو اس کے بعد کولیشن گورنمنٹ کی طرف جائیں گے. اور کولیشن گورنمنٹ کے اندر ہم نے بڑے عرصے سے ان دا ریسنٹ پاس دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم ضرور حصہ رہی ہے کولیشن گورنمنٹس کا. پچھلی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بھی رہی، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہی، پی ایم ایل این کے ساتھ بھی رہی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہی، کہیں نہ کہیں ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. تو کیا ابھی جو ایم کیو ایم کی قربت پی ایم ایل این کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اگر پیپلز پارٹی جیتتی ہے اور ابھی جو اختلافات نظر آ رہے ہیں ان کو بھلا کر ان کو بھی کولیشن کا حصہ بنایا جائے گا بخاری صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا ریالی اسٹریٹجی ایوالو ہوگی 8 فروری کو جب رزلٹ شیٹ ٹیبل پہ ہوگی. اور پھر یہ بھی سوچنا پڑے گا ایم کیو ایم کو کہ آیا وہ کولیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں. دس از اے کوشچن فار دیم آلسو نا. پیپلز پارٹی بٹھانا چاہے گی، پارٹی تو کولیشن گورنمنٹ بنائے گی. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی تو ڈیسیژن لے گی جو رزلٹ شیٹ ہوگی کہ کون سی جماعت کہاں کھڑی ہے، اس کے پاس کیا تعداد ہے. آپ سمجھتے ہیں ایم کیو ایم کراچی کے اندر کوئی ایسا مارکا نہیں مار سکے گی؟ دیکھیں جی، سارے دیکھیں نا، ابھی میرا پریڈکٹ کرنا مناسب بات نہیں ہوگی کہ ہم نے کہہ رہے ہیں کہ جو رزلٹ شیٹ ہوگی اس کو سامنے رکھ کے میری قیادت فیصلہ کرے گی فیئر انف کہ کس کے ساتھ شامل کرنا ہے، کس کے ساتھ شامل نہیں ہونا. فیئر انف. اور پھر ان جماعتوں پہ بھی سوال ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اور کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. لیکن ویسے بخاری صاحب ہائپوتھیٹیکلی اگر سوچیں تو اور ایم کیو ایم کے پاس بھی سرٹن نشستیں ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہوتی ہیں. آئی وانٹ ٹو نو کہ پیپلز پارٹی کے پاس ابھی سافٹ کارنر ہے ایم کیو ایم کے لیے کہ وہ کولیشن کے اندر حصہ بنانا چاہیں، اگر ایم کیو ایم حصہ بننا چاہے تو ہائپوتھیٹیکلی. دیکھیں جی، ڈونٹ ڈرا اے لائن یو نو، اور یہ لائن ڈرا کرنا مناسب نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو وہ جماعت ہے جو اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھتی رہی ہے. صحیح. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈائلاگ پہ بلیو کیا. یہ دیگر لیڈر ہے پاکستان میں جو ڈائلاگ پہ بلیو نہیں کرتے. اور پاکستان پیپلز پارٹی سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتی ہے. اور ہم نے اسٹیبلش کیا کہ سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے ضروری ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس ہو، سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ انسٹال ہو، سویلین گورنمنٹ اپنے 5 سال پورے کرے جو ٹرم ہے اس کی. سو شوڈ آئی ٹیک دیٹ ایز اے یس کہ بات چیت ضرور ہو سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی از آلویز اوپن ٹو ڈائلاگ جی. ہم نے تو 2018 میں عمران خان کو بھی کہا تھا، اگر اس کو سمجھ نہیں آئی تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں. آج پھر وہ بھگت رہا ہے. آپ نے خان صاحب کی بات کر ہی لی ہے بخاری صاحب، تو آج بھی ایک ڈیسیژن آیا ہے وہ عدت والے کیس کے اندر ان کی اہلیہ کو اور سابق
ایک چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو سزا سنا دی گئی. اس سے پہلے 14 سال, اس سے پہلے 10 سال سزا سنائی گئی ہے. آپ قانون بھی آبویسلی یو آر این ایکسپرٹ ایٹ دیٹ ایز ویل. آپ کی نظر میں یہ تمام صورتحال جو پاکستان تحریک انصاف جھیل رہی ہے, یہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مار کے جھیل رہی ہے, یا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی والی صورتحال ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ ان کی اپنی نااہلی ہے اور انکمپٹنس ہے کہ جو اپنے کیسز کو پراپرلی کنٹیسٹ نہیں کر پائے. ان کے لائرز کی مجھے کمزوری نظر آتی ہے. یہ کیوں, جب ان کو کورٹس اپرچونٹیز دیتی رہی تو ان اپرچونٹیز کو کیوں نہیں اویل کیا؟ تو پھر میرے چیئرمین نے تو کہا تھا کہ ان کے بہت سارے لائرز جو ہے وہ پلانٹڈ ہیں. تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے تھا. دے شوڈ جج دی پیپل کہ ان کی کیا پرسنالٹیز ہے, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ کس طرح ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کیسز میں. کیونکہ مٹیریل آبویسلی کورٹس کے پاس جو پروسیکیوشن نے دیا اس پہ ورڈکٹ آ گئی. اب ان کے پاس اپیلیٹ فورم ہے تو وہ اپنے کیسز کو پراپرلی ڈیفینڈ کرے, تو وہاں پہ پراپر ایڈجوڈیکیشن ہو, وہ ریلیف کے لیے وہاں جائیں. لیٹ دیم ٹیک دی اپرچونٹی. ویسے بخاری صاحب, واٹ آر یور تھاٹس آج کے ورڈکٹ کے اوپر اسپیشلی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پرسنل میٹر تھا, پرسنل ہی رہنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈر ہو, اس کی پرسنل لائف کوئی نہیں رہتی ہے, اس کا مورلی ساؤنڈ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن دس؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بھی قانون کی وائلیشن کرتا ہے, ارسپیکٹو کہ وہ پرائم منسٹر رہا ہو یا پرائم منسٹر ہے یا ایک کامن آدمی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یہ اس قانون سے بالا تر کوئی مقدمہ بنا ہے ان پہ؟ جہاں انہوں نے وائلیٹ کیا لا, جہاں انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا, پروسیکیوشن نے اسٹیبلش کیا, کنوکشن آ گئی. یہ جو میٹر ہے, ہاؤ ڈو یو کال اٹ اے پرسنل میٹر؟ کہ ایک شرعی احکامات ہیں, ایک پروویژن ہے کرمنل لا میں, پینل لا میں, اگر اس کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو از اٹ پرسنل میٹر ہے؟ ڈو یو تھنک ایلوپمنٹ بھی تو پرسنل میٹر ہوتا ہے نا؟ ایلوپمنٹ از پنشیبل انڈر آر لا. حدود لاز کے نیچے ایلوپمنٹ پنشمنٹ نہیں ہے. یس رائٹ. پھر اگر اس زمانے میں آتے ہیں کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو لیٹ دم فیس اٹ. رائٹ. نہیں بخاری صاحب, تھینک یو ویری مچ.